الحشر، حشر کا بیان۔ حشر کے میدان میں کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر سواریوں پر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر میں لائے گی۔ کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ کچھ لوگ شہداء اپنی قبر سے شہادت کی حالت میں بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنے والوں کا نشر ایسا ہوگا، حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی اپنی قبر سے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک۔ کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس طرح ساری مخلوق اکٹھی کرے گا کہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا، اور کچھ لوگ حشر میں عزت بخشی جائے گی جنہوں نے کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کی ہوگی، تنگ دست مخلوق کو مہلت دی ہوگی، کسی کے عیب پر پردہ نہ ڈالا ہوگا۔ میدان حشر میں منافقوں اور بے نمازیوں کی رسوائی اور ذلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے۔ قاتل اور مقتول اس حال میں میدان حشر میں آئیں گے کہ مقتول کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا اور قاتل کی پیشانی اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سود خور کو میدان حشر میں باولا پن لاحق ہوگا۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم رہنے والے 3 بدنصیب ہوں گے: والدین کا نافرمان، مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوس۔ دیوس وہ شخص ہے جس کی بیوی غیر محرموں کے سامنے بے پردہ آئے اور اسے غیرت نہ آئے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آیت نمبر سورۃ المریم آیت نمبر 83 سے 82 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا، اور پلسرات پہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ جز ہمارا 16 ہے، 16واں پارہ، قال علم، اور ہماری سورت جو ہے سورۃ المریم ہے، جو کہ اب اینڈ پہ پہنچے گی انشاءاللہ بہت جلد، اگلے سیشن تک انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ آیت نمبر 83 سے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ علم کیا نہیں ترا، آپ نے دیکھا، انا بے شک ہم، ارسلنا، ارسل چھوڑ رکھا ہے، نہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے ہم نے، الشیاطین شیطانوں کو، شیطان کی جمع، علل کافرین کافروں پر، تو عزہم وہ اکساتے ہیں انہیں، عزا خوب اکسانا۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، کیا تو نے دیکھا نہیں، آپ سسم سے خطاب ہے کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے مخاطب ہے کہ کیا علم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کافروں کو، تعوذہم عزا، جو انہیں خوب اکساتے ہیں، یعنی گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں اور گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ تو اب آیت نمبر 84 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فلا تو لا نہ، فلا تو نہ، تعجل آپ جلدی کیجئے، ہم بھی کہتے ہیں نا اجلت، اجلت کہتے ہیں جلدی، علیہم ان پر، انما بے شک، نعودو نہ ہم ادو گن رہے ہیں، لہم لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، عدا خوب گننا۔ رواں ترجمہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، کن کے بارے میں، مخالفین سے، انسانی شیطانوں سے، ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، صبر کریں، شاید کہ یہ ایمان لے آئیں۔ انما نعد لہم عدا، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شمار کر رہے ہیں۔ تو عدا جو ہے، عدت بھی اسی سے گن گن کر دن کٹتے ہیں نا، عدت کے جو عدت والی عورت ہوتی ہے تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے دن گنے ہوئے ہیں، ان کے زیادہ دن تو نہیں لگیں گے، زیادہ دن کی بات نہیں ہے، اور جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی
تو عذاب الہی ان کے لیے ہمیشگی کے لیے بن جائے گا۔ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صبر کریں ان کے ساتھ۔ اور آپ سسم تو صبر کرتے ہی تھے، اجڑی تک آپ کے سجدے میں ڈال دی جاتی تھی آپ کی پشت پہ، تو اس کو بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آ کے صاف کیا تھا۔ آپ تو بہت صابرین تھے، ورنہ تو دین ہی نہ پھیلتا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں تو پھر شیطان انہیں اپنی انگلیوں پر نچاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ہاتھ پکڑ کے کبھی نہیں شیطان کہیں لے جاتا، اسی طرح ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ جو کام کرتے ہیں سرکشی اور نافرمانی کا ہی کرتے ہیں، اور یہ ہم سب کچھ ان کے نامہ اعمال میں محفوظ کرتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ انما نعد لہم عدا، عدد ہے نا، عدد گنتی، لہٰذا آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں۔ جتنے ان کی مہلت کے دن باقی ہیں وہ پورے ہو لینے دیں۔ اسی بات کو سورۃ الابراہیم میں فرمایا 42، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ انما یؤخرہم لیوم، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے، کس دن تک؟ تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ جب قیامت کا منظر دیکھیں گے، دنیا میں مان کے نہیں دیتے تو وہاں ان کی آنکھیں حیرت سے تعجب سے پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ سورۃ الطارق میں فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیدًا، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دن چھوڑ دے، یعنی ان کے لیے جلدی عذاب کا سوال نہ کریں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ مہلت دے دیجئے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 85، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یوم نحشر، یہ وہ ہے نا سورۃ الطارق، یوم جس دن نحشرو، نہ ہم احشرو اکٹھا کریں گے، نحشرو ہم اکٹھا کریں گے، المتقینہ متقی لوگوں کو، الی الرحمن الی طرف الرحمانی رحمان کے، وفدا مہمان بنا کر۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 85، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے۔ وفدہ ایک ڈیلیگیشن ہوتا ہے نا، جو ڈیلیگیشن آتے ہیں، حکومت میں بھی ڈیلیگیشن آتے ہیں تو ان کو بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے، بہت منسٹرز وغیرہ آتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو متقی لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ، متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو اللہ رحمان جو ہے ان کی خوب مہمانی کریں گے۔ تو اور پھر یہ کہ سورۃ الزمر میں آتا ہے 73، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ تو کیا ہے کہ بس ڈر اللہ کا تقوی، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، فرشتے سلامتی بھیجیں گے، ایسا پروٹوکول ہوگا، اور تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ تو اہل ایمان اور تقوی بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، پہلے مقربین، پھر ابرار، جو آج کی آیت ہے نا ہماری 85، پھر ابرار، اسی طرح درجہ بدرجہ ہر وہ گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا، مثلا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صدیقین، شہداء، اپنے ہم جنسوں کے ساتھ علماء، اپنے اقران کے ساتھ، یعنی ہر صنف اپنی صنف یا اس کی مثل کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ یہاں پہ 2 3 4 حدیث ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہی ہوں گے۔ اسی طرح دوسرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے، جیسے باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الجہاد۔ باب الجہاد، جس شخص نے اللہ کی راستے میں کسی چیز کی جوڑی خرچ کی، اسے جنت کے دروازوں سے آواز لگائی جائے گی، اے اللہ کے بندے یہ بہتر ہے۔ پس جو شخص نمازی ہوگا تو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، اگر اہل جہاد سے ہوگا تو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اگر صدقہ دینے والا ہوگا تو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اگر روزے دار ہوگا تو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو اس بات کی ضرورت تو نہیں ہے، تو پھر بھی کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں،
اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے جن کو ان میں سے ہوں گے جن کو آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دروازوں کے بعد جو ہے ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جنت میں وہ بول و براز، تھوک یعنی نہ یورین آئے گی نہ ایکسکریٹ ہوگا، اور تھوک بھی نہیں آئے گی، بلغم سے پاک ہوں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی اور پسینہ کستوری کا ہوگا۔ ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی۔ ہماری طرح کا نہیں کہ ہماری جب باربیکیو کرتے ہیں ہم اپنی انگیٹھیوں میں باربیکیو کے سانچوں میں تو دھواں نکلتا ہے، اور اس طرح نہیں ہوگا۔ ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی۔ ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی۔ ان کا قد آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو 2 بیویاں ملیں گی۔ ان کے حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ 2 بیویاں حوروں کے علاوہ دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی۔ ہر جنتی کی کم از کم حور سمیت 2 بیویاں ہوں گی۔ تاہم وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، اور جو وہاں جو چاہیں گے، جو خواہش کریں گے ان کے لیے وہ ہوگا۔ اس کے تحت زیادہ بیویاں اور حوریں بھی ممکن ہیں۔ مفسرینوں کا خیال ہے واللہ عالم بالصواب۔ پھر جو ہے جنت کے درجات، جس طرح کفر کے بہت سے درجات اور اقسام ہیں، اسی طرح ایمان اور تقوی کے بھی بہت سے درجات ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق جنت کے 100 درجات ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور تقوی بھی اتنے ہی درجات ہیں۔ ان متقین کی بھی درجوں کے لحاظ سے گروہ بندی کی جائے گی، اور انہیں بڑی عزت و تکریم کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب یہ گروہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے محافظ فرشتے ان کے استقبال کو آگے بڑھ کر ان پر سلام پیش کریں گے، انہیں داخلے کی بشارت اور مبارکباد دیں گے، اور اعلان عام ہوگا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنائیے۔ اب یہ جو ہماری آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پہ، یوم نحشر المنافقین الی الرحمن وفدا، تو نحشر، تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے نا، حشر ہوگا، تو الحشر، حشر کا بیان۔ تو ہم دیکھتے ہیں حشر کے متعلق، الحشر، حشر کا بیان۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر سواریوں پر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ کافروں کو آگ ہاک کر میدان حشر میں لائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو 3 گروہوں میں میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ تو ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر، کچھ ایک اونٹ پر 4، اور کچھ جو ہیں ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے، اور باقی لوگوں یعنی کافروں کو آگ ہاک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ جہاں کہیں یہ لوگ تھک ہار کر آرام کے لیے ٹھہریں گے، آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ جہاں وہ رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے، آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ جہاں وہ صبح کریں گے، آگ بھی صبح کرے گی۔ جہاں وہ شام کریں گے، آگ بھی شام کرے گی۔ استغفر اللہ۔ یاد رہے قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی آگ لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ وہ آگ یمن کے شہر حضرموت سے ظاہر ہوگی، اور قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی ہوگی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب حشر کے متعلق کچھ اور جانتے سمجھتے۔ کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چڑھ کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ میدان حشر میں پہنچیں گے۔ شہید نشوز من ماتا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنے والوں کا نشر
شہید اپنی قبر سے شہادت کے حالت میں بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا، سبحان اللہ۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی اپنی قبر سے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس طرح ساری مخلوق اکٹھی کرے گا کہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا۔ حشر میں تین طرح کے لوگوں کو عزت بخشی جائے گی۔ نمبر ایک، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت جو دور کرے گا، تنگ دست مقروض کو مہلت دے گا، کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ عزت بخشیں گے۔ تو ہم تفصیل سے انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہمارا حل حشر پہ ہوگا بہت ڈیٹیل میں، تو ضرور مس نہیں کیجیے گا، کوئی بھی آپ مس نہ کریں، ہمارا کوئی بھی جو ہے درس مس نہ کریں۔ میدان حشر میں منافقوں اور بے نمازیوں کی رسوائی اور ذلت کا منظر ہوگا۔ قاتل اور مقتول اس حال میں میدان حشر میں آئیں گے کہ مقتول کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا اور قاتل کی پیشانی اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوں گے۔ میدان حشر میں منافقوں بے نمازیوں کی رسوائی اور تذلیل کا منظر سورۃ قلم میں آتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ جس روز حق تعالیٰ کی پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت چھا رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں جب یہ صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کر دیتے تھے، تو ان کی پیٹھ بھی نہیں جھکے گی اور ان کی نگاہوں پر ذلت چھائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک بھی نماز نہ چھوڑے۔ سود خور کو میدان حشر میں باولا پن لاحق ہوگا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ البقرہ 275۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی نظر و کرم سے محروم نہ رہنے والے تین اور بد نصیب ہوں گے، والدین کا نافرمان، مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت اور دیوس۔ دیوس وہ شخص ہے جس کی بیوی غیر محرموں کے سامنے بے پردہ آئے اور اسے غیرت نہ آئے۔ متکبر لوگ، تکبر کرنے والے لوگ میدان حشر میں چوٹیوں کی شکل میں آئیں گے۔ ذمہ دار لوگ میدان حشر میں اس طرح لائے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے۔ ابھی حشر کے متعلق ہی پڑھ رہے ہیں ہم سب۔ عہد شکنی کرنے والے اس حال میں میدان حشر میں آئیں گے کہ ان کی پیٹھ پر عہد شکنی کے مطابق چھوٹا یا بڑا جھنڈا لگا ہوگا۔ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والا شخص میدان حشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔ دوسروں پر ظلم کرنے والے میدان حشر میں اندھیروں میں ہوں گے۔ چور میدان حشر میں چوری کا مال اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ پیشہ ور بھکاری میدان حشر میں آئے گا تو اس کے منہ پر گوشت تک نہیں ہوگا۔ ریا اور دکھاوا کرنے والے کو حشر میں ایسی شدید سزا دی جائے گی جس کا چرچا ساری مخلوق میں ہوگا۔ تو ہم کتنا ڈرتے ہیں کہ میرا چرچا نہ ہو، میرا متعلق کسی کو پتہ نہ چلے۔ کسی پر زنا کی تہمت لگانے والے کو میدان حشر میں قذف کی سزا دی جائے گی۔ درج ذیل گناہوں کے مرتب افراد اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہ فرمائیں گے، نہ ان پر نظر کرم ہوگی۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی نظر کم سے محروم رہنے والے تین بد نصیب، والدین کا نافرمان، مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوس وہ شخص ہے جس کی بیوی غیر مجرموں کے سامنے بے پردہ آئے اور اسے غیرت نہ آئے۔
حشر میں 50,000 سال کا طویل عرصہ اہل ایمان کو دن کی ایک گھڑی کے برابر محسوس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے کہ حشر ہمارے لیے ایک گھڑی کے برابر ہو، جو کہ سورج جس دن سوا نیزے پہ ہوگا۔ اللہ ہی ہمیں ان میں سے بنا دیجئے، ہمارے لیے حشر کا روز آسان کر دیجئے۔ اہل ایمان کے لیے حشر کا دن سورج ڈھلنے سے لے کر غروب آفتاب تک ہوگا، اور سردیوں میں تو سورج ڈھلنے سے غروب آفتاب کتنی جلدی ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے بنا دیجئے۔ عشر کا طویل دن اہل ایمان کے لیے ظہر اور عصر کے درمیانی وقفے کے برابر ہوگا۔ الاشہاد للعدالت الالہیہ، عدالت الہی کے گواہ، امت محمدیہ کو اسلام پہنچانے کی گواہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ دیگر امتوں کی انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے۔ جو امتیں اپنی انبیاء کو جھٹلانے کی کوشش کریں گی، ان انبیاء کے حق میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء و فضلاء گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے واقعی اللہ کا دین اپنی اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔ الحضور فی العدالت الالہیہ، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضری۔ عدالت الہی میں ہر چھوٹے بڑے سے جواب طلبی ہوگی۔ اہل ایمان کو عزت و احترام کے ساتھ مہمانوں کی طرح جو ہے پیش کیا جائے، مہمانوں کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ فرشتوں، انسانوں، جنات سب سے پوچھا جائے گا، فرشتوں سے بھی پوچھا جائے گا، منکرین سے بھی سوال جواب ہوگا، شیطان، جنات، سب سے سوال جواب ہوگا، فرشتوں سے بھی۔ تو یہ تھا الحشر، حشر کا بیان۔ انشاءاللہ اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں پوری حدیثوں کے ساتھ بھی، یہ پورا ایک ٹاپک جائے گا انشاءاللہ ہمارا۔ اب ہم آیت نمبر 86 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَنَسُوقُ، اور ہم ہانک لے جائیں گے، المجرمین، مجرموں کو، مجرم کی جمع، الی جہنم، طرف جہنم کے، وردا، سخت پیاسے، رواں ترجمہ، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ وردا کے معنی، وردا جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے واو را دال۔ وردا کے معنی کسی شخص کا پانی پینے یا پانی لینے کے لیے پانی کی جگہ پر جانا، پانی کے گھاٹ پر جانا، کنویں یا چشمے پر جانا، اور اس کی ضد صدرہ ہے، یعنی پانی لے کر یا پانی سے سیراب ہو کر واپس جانا۔ اور ورد جو ہے، وردہ کے معنی گھاٹ بھی ہے، ایسا پیاسا بھی جسے پانی کی تلاش ہو، اور یہ پیاسے مجرم چاہتے تو یہ ہوں گے کہ کسی طرح پانی کے گھاٹ پر پہنچ جائیں، اور پانی کی جستجو کرتے کرتے وہ جہاں پہنچیں گے جہنم پر، دوسری راہ انہیں کوئی نظر ہی نہ آئے گی، کیونکہ وہ تو جہنم میں وارد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، وردا، وارد ہو کے جائیں گے۔ وفد اور وافد کی جمع، جیسے رکبہ اور راکب کی جمع، مطلب یہ ہے کہ انہیں اونٹوں گھوڑوں پر سوار کرا کے جو ہے متقین کو نہایت عزت و احترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وردا کے معنی پیاسے، اس کے برعکس مجرمین کو بھوکا پیاسا جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ تو اب ہم نے جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 77 سے 86 تک ہم نے کیا کیا پڑھا ساری آیتوں میں، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی ظالموں کی ساری باتیں لکھ رہے ہیں، ان کو طویل عذاب دیں گے، قیامت کے دن وہ اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کے معبودوں کے وارث اللہ تعالیٰ ہوں گے، ان کے معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وہ تو کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کر رہے تھے، جتنے بت ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جس کی بھی پوجا ہو رہی ہے، اور وہ معبود ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ دنیا میں ان پر شیاطینوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ان کو گناہوں پر ابھارتے ہیں، محدود مدت عمل تک ان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ ابھی آیتوں میں آپ نے پڑھا کہ آپ سے کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو ڈھیل دے دیجئے، ان کے لیے عذاب نہ مانگے، وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، وارد ہوں گے، ٹھیک ہے، ہانکے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے وارد ہونے کا؟ ہانکے جائیں گے۔ اور حدیث کی روح سے ابھی ہم نے پڑھا کہ 3 اعمال میدان حشر میں عزت بخشیں گے۔ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کریں گے دنیا میں تو میدان حشر میں ہمیں عزت بخشیں گے۔ کسی مقروض کو قرض میں مہلت دیں گے تو وہ بھی میدان حشر میں عزت بخشیں گے۔ کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت بخشیں گے۔
دنیا میں لوگوں کے عیب نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہیں آتا ہے 70 عیبوں پر یا سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ تو ابھی آپ لوگوں کا Q&A ہے، جو خلاصہ میں نے بتایا اسی کی روشنی میں آیت نمبر 77 سے 86 بتائیے کہ دو سوال ہے، ایک حدیث سے آیات سے 77 سے 86 کی آیات، اللہ کی آیت کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ آیت کے کانٹیکس میں بتائیے گا، جو میں نے ابھی آپ کے آگے خلاصہ رکھا ہے وہی آیت کا کانٹیکس ہے، بتائیے۔ اگر غور سے سنا، مجھے معلوم ہے سب غور سے سنتے پارٹیسپیٹ کرتے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، کون بتائے گا؟ آیت 77 to 86 جو ابھی میں نے تب بتایا، سارا خلاصہ سمری جو بتائی۔ چلے میں پڑھ دیتی ہوں، ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی 77 to 86 کوئی بات نہیں، اب تو چلے ہو جائے گا جلدی۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ ان کی ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں اور ان کو طویل عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے فردا، اور ان کے معبودوں کے وارث اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو سب چیز کے وارث ہے نا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان کے معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف ہو جائیں گے، کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا کہ ہماری عبادت کرے تھے۔ دنیا میں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو ان کو گناہوں پر ابھارتے ہیں۔ جو متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کو فوراً ایک بصارت ہوتی ہے کہ یہ تو مجھے شیطان بہکا رہا ہے، وہ جلدی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑتا ہے۔ لیکن جو نہیں مان کے چلتے اللہ کی، تو شیطان جو ہے ان پہ مسلط کر دیا جاتا ہے اور شیطان ان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ محدود مدت عمل تک ان کو دی جاتی ہے، تو وہ اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، یا جب تک عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی ان کو ڈھیل دی جاتی، اور وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، حدیث کی روح سے بتائیے کہ کون سے 3 اعمال میدان حشر میں عزت بخشیں گے؟ نمبر 1، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا، کسی مقروض کو قرض میں مہلت دینا، کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا۔ آیت نمبر 87 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ آیت 87، لا یملکونا، لا یملکونا، لا نا یملکونا، وہ مالک ہوں گے، میم لام کاف اس کا روٹ وت ہے، شفاعتا شفاعت کے، الا مگر، من اتخذا منی جس نے، اتخذا لے لیا، عند الرحمن رحمان سے، احدن کوئی عہد، رما ترجمہ، اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر قیامت کے روز، مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہو۔ سفارش کی کری شرائط، لا یملکون الشفاعۃ، اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہوگا۔ تو سفارش کی کڑی شرائط ہے، اس ذو معنی جملے کے 2 مطلب ہے۔ ایک تو سفارش صرف اس شخص کے حق میں کی جا سکے گی جس نے اپنے آپ کو مستحق شفاعت بنائے رکھا ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہوگا، اللہ کے فرما بردار ہوں گے، مگر کبھی کبھی ان سے گناہ بھی سرزد ہو گئے ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سفارش صرف وہ لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، اور یہی اللہ کا عہد ہے۔ ان لوگوں کو سفارش کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی جن سے مشرکوں نے اپنی توقعات وابستہ کر رکھی ہے، یعنی کہ ان کے بت اور معبود، اور پرسوں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ زلفا وہ اللہ کو ہم سے قریب، ہمیں اللہ کے قریب ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ تو مشرکوں نے سفارش کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی جن سے مشرکوں نے اپنی توقعات وابستہ رکھی ہے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی قول قرار لیا ہوگا، یعنی کوئی عہد لیا ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو اس کا مستحق ہو گیا تو اسی کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ قول و قرار، عہد کا مطلب ایمان و تقوی ہے، یعنی اہل ایمان و تقوی میں سے جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا وہی شفاعت کریں گے، ان کے سوا کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے مالک ہے، اللہ کے حکم سے وہ اس سے شفاعت کروائیں گے۔ پھر اس کے بعد انبیاء، شہداء،
متقی پرہیزگار لوگ، مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، وہی شفاعت کرا سکیں گے۔ اور سورۃ النبا میں آتا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، تو جس دن روح اور فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں اور اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے گا، اور وہ جو بات کریں گے حق و صواب ہی ہوگی۔ یا یہ مفہوم ہے کہ اجازت صرف اس کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہو، یعنی کلمہ توحید کا اقراری ہو، لا الہ الا اللہ۔ سورۃ الشعراء میں فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے فما لنا من شافعین، اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، کیونکہ معبود تو گم ہو جائیں گے نا، کوئی وہ سفارش تھوڑی کریں گے۔ پھر وہ کہیں گے ٹھیک اس کے برعکس گناہگار لوگ اندھے منہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح دھکے دے کر جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اس وقت پیاس کے مارے ان کی حالت بری ہو رہی ہوگی، کوئی ان کی شفاعت کرنے والا ان کے حق میں ایک بھلا لفظ نکالنے والا بھی نہ ہوگا۔ مومن تو ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، لیکن یہ بدنصیب اس سے محروم ہے، یہ خود کہیں گے فما لنا من شافعین، ہمارا کوئی سفارشی نہیں، نہ سچا دوست ہے۔ ہاں جنہوں نے اللہ سے عہد لے لیا ہے یہ اس سے استثناء منقطع ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اب ہم آیت نمبر 88 دیکھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی سورۃ المریم تو جلدی فنش ہونے والی۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 88۔ وقالو، اور انہوں نے کہا اتخذا، بنا لی ہے، الرحمن، رحمان نے، ولدا، کوئی اولاد۔ ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ وقالو، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتخذ الرحمن، رحمان نے اختیار کی ہے، بنا لی ہے، ولدا، اولاد، کہ رحمان نے اولاد بنا دی ہے۔ کن کا قول ہے؟ یہود، نصارہ اور مشرک۔ اللہ تعالیٰ کو یہ شرک کرنا بہت ناپسند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے والی جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، بلکہ انہیں روزی بھی دیتا ہے۔ اب 89 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 89۔ لقد، البتہ، قد، تحقیق، اور اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے کہ کیا حدیث ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، دکھا دیں وہ حدیث؟ چلے آیت نمبر 91 میں دیکھ لیں گے، چلیں پھر چلیں آیت 89 کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے۔ میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ لم یلد ولم یولد ہے نا، اللہ تعالیٰ نہ اس سے کوئی جنا گیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ وہ یہ کمزوریاں، اولاد، بیوی، شوہر تو ہماری کمزوریاں ہیں، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، نہ اس سے کوئی پیدا کیا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ اب آیت نمبر 89 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لقد، البتہ، قد، تحقیق، یہ دو تاکید ہیں، ل اور قد۔ البتہ تحقیق یعنی ضرور بضرور، جے تم لائے ہو تم، شیئن ایک چیز، ادا بہت بھاری، لما ترجمہ یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا دی، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ تو ادا جو ہے الف دال دال، نازیبا ناپسندیدہ، عدید کہتے ہیں شور ہنگامہ اور ناپسندیدہ چیز کو۔ تو تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، ناپسندیدہ چیز لائے ہو، جیسے بہت ہنگامہ ہو، شور ہو تو ہمیں کتنا ناپسندیدہ ہوتا ہے نا، تو اس طرح کی چیز ہے ادا، کہ اللہ تعالیٰ کا اولاد قرار دینا کیا ہے؟ نازیبا، ناپسندیدہ، عدید، شور ہنگامہ، بہت بری اور بھاری چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف برداشت کرنے
تمہاری جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے کوئی۔ لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، بلکہ انہیں روزی بھی دیتا ہے۔ کتنے گناہ گار ہیں نا لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی بھی دے رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے۔ کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ سے زیادہ کوئی برداشت کرنے والا نہیں ہے جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں، بہت لیکن یہ اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی بھی دیتا ہے، انہیں روزی بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ نمبر 90، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ تقاد السماوات یتفطرن منہ، تقاد قریب ہے، سماوات آسمان، السماء کی جمع سماوات ہے، یتفطرنا کہ وہ پھٹ پڑے، منہ اس سے، وتنشق اور شق ہو جائے، شق تو ہم بھی کہتے ہیں نا، الارض زمین، وتخر اور گر پڑے، الجبال پہاڑ، جبل ان کی جمع جبال، حدا حدا ریزہ ریزہ ہو کر۔ رواں ترجمہ، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے، کون سا قول؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کی اولاد ہے، آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ خرو آواز سے گرنا، جو کوئی چیز گرتی ہے تو کبھی آواز ہوتی ہے، اوپر سے اگر آپ کی کیبنٹ سے کوئی برتن گر جائے، کہیں بھی اوپر سے کوئی چیز گر جائے تو خرو آواز سے گرنا، اور حدا دھماکے سے گرنا۔ حدا بھاری چیز کا گرنا، جب بھاری چیز گرے گی تو حدا ہوگا، دھماکہ ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ پہاڑ گرے تو سوچئے کیسی آواز آئے گی، بوم گرے تو کیا ہوگا، کان ہی پھٹ جائے، پتھر گرے تو کیسی آواز آئے گی۔ تو یہی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے لیے اولاد قرار دینا قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے تو سنے کیسی آواز آئے، اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو سوچے کہ کیسی آواز ہوگی۔ پہاڑ گرے، بوم کی آواز آئے، پتھر گر جائے تو بندہ اٹھ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، نیند میں تو ہو تو ابھی گھبرا جاتا ہے، اور جاگتا ہوتا ہے تو ایگزٹ سے باہر نکل جاتا ہے، ایلیویٹر سے، سیڑھیوں سے، کہ بھائی ہوا کیا، بھائی دیکھو تو صحیح جا کے نیچے ہوا کیا۔ 91، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ان دعوا للرحمن ولدا، ان کے انہوں نے دعویٰ کیا، للرحمن رحمان کے لیے، ولدا اولاد کا۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ کیا دعویٰ کیا؟ کہ رحمان کی اولاد ہے۔ ولدا ادا پڑھا تھا، ادا کے معنی بہت بھیانک معاملہ اور دھائیہ بھاری چیز اور مصیبت کے پیچھے پڑ چکے۔ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان اور زمین پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ رحمان کی اولاد ہے، رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھ گئے۔ مخلوق کو اولاد چاہیے، خالق کو اولاد نہیں چاہیے، اور اللہ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری جائیدادیں، زمینیں ہوتی ہیں کہ ہمیں، انسان کو ہوتا ہے کہ اولاد وارث بنے، بعد میں ان سب چیزوں کو کون دیکھے گا۔ اور سورۃ الکہف میں فرمایا، آیت نمبر 54 میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتے ہیں، جیسے یہودیوں، عیسائیوں اور بعض مشرکین فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹی کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود، عیسائی اور مشرکین۔ یہود کے نزدیک عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ، یہود یعنی جوز کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ یعنی کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور دوسرے مشرکین کے دیوتا اور دیویاں سب اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں یا ان کی اولاد ہے، گویا ان لوگوں نے اللہ کی نسل ہی چلا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ اس قدر گستاخانہ بات ہے کہ اگر آسمان، زمین اور پہاڑ وغیرہ ہال کے مارے پھٹ پڑیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو کچھ عجب نہیں۔ اس گستاخی پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھے اور زمین و آسمان کے پرخچے اڑ جائیں، نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے تو سب کچھ ممکن ہے۔ یہ تو محض اس کا حلم ہے جو ایسی بےہودہ بات سن کر بھی دنیا کو یکدم تباہ نہیں کر رہا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گویا یہ حدیث قدسی ہے، کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے۔ اللہ کی اولاد مقرر کرنا کیسے؟ گالی دینا اللہ کو، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ حالانکہ گالی دینا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کی بیوی یا بچہ بناؤں۔ استغفر اللہ۔ 92 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، و اور ماں نہیں، ینبغی لائق، للرحمن رحمان کے لیے، ان کے یتخذا وہ بنائے، ولدا کوئی اولاد۔ وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ 92۔ تو ہم شرک پہ دیکھ لیتے ہیں۔ شرک پہ اب بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کی آیت آگے میں پڑھ چکی، ٹھیک ہے۔ وما ینبغی للرحمن یتخذ ولدا، رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تو اب یہ شرک کی بات ہوئی، تو شرک پہ ذرا سا جان لیتے ہیں۔ شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنا جو ہے شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، عبادات اور صفات میں اکیلا اور بے مثل ہے۔ کسی جاندار یا بے جان، زندہ یا فوت شدہ مخلوق کو اس کی ذات میں یا عبادت میں یا اس کی صفات میں شریک کرنا یا اس کا ہمسر ٹھہرانا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ سورۃ اللقمان میں فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ سورۃ اللقمان کہ شرک بے شک جو ہے، شرک جو ہے فرمایا، اور جب لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، اور یمین الغموس قصداً چھوٹی قسم کھانے کو کہتے۔ تو اللہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ، ایک حدیث بھی ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر میرا بندہ زمین اور آسمان کے برابر گناہ لے کے ملے گا، اور اگر اس نے معافی مانگ لی ہے، مجھ سے توبہ استغفار کیا ہے، تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرے ساتھ کسی نے شرک کیا ہے تو معاف نہیں کروں گا۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ شرک تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب شرک اکبر دیکھ لیتے ہیں۔ شرک اکبر کو کون کون سے؟ شرک اکبر وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہ 92 سورۃ مریم 92 کے ضمن میں ہم پڑھ رہے ہیں شرک اکبر۔ شرک ربوبیہ، تو شرک کی 3 قسمیں: شرک ربوبیہ، شرک اسماء و صفات، شرک الوہیت۔ تو شرک ربوبیہ، اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا، کسی اور کو خالق، مالک، مدبر، عزت دینے والا، نقصان دینے والا سمجھنا، اللہ کی ربوبیت کا سرے سے انکار کرنا کہ وہ رب ہے ہی نہیں، جیسے فرعون نے کہا تھا۔ اللہ کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک کرنا، جیسے نصارہ نے دعویٰ کیا تھا کہ بت جو ہے وہ الہ ہے، ان کا الہ ہے۔ شرک فی اسماء و صفات، انسان اللہ کی صفات میں دوسروں کو شرک کرے، انسان اللہ کی بعض صفات مخلوق میں دیکھے، مخلوق کو صفات میں اللہ کے مشابہ قرار دے۔ شرک فی الوہیت، عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے اس طرح محبت کرنا جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں کرنا، غیر اللہ کا خوف ہونا۔ تو شرک اکبر میں شرک ربوبیہ، شرک فی اسماء و صفات اور شرک فی الوہیت آ گیا۔ اب شرک اصغر دیکھ لیتے ہیں۔ شرک اصغر ریاکاری، شو آف، غیر اللہ کی قسم اٹھانا، بدشگونی اور فال نکالنا، انسانوں کو منحوس سمجھنا۔ منحوس تو انسان نہیں ہوتے نا، منحوس تو ہم ہوتے جس گھر میں قرآن نہ پڑھی جائے اور وہ عورت قرآن ہی نہ پڑھے، نماز ہی نہ پڑھے، تو جو ہے وہ عورت میں منحوسیت ہوئی نا، کہ گھر میں منحوسیت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی نیک ہے
اور وہ آیا ہم کہ یہ آتا ہے تو میرا تو نقصان ہو جاتا ہے تو منوس ہے، وہ کیسے منوس ہو گیا؟ وہ تو اتنا نیک نمازی پرہیزگار ہے۔ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانا، یہ کہنا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں اور چاہیں سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، نہیں، جو اللہ چاہے وہ ہوگا، ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے شفا نہیں دی، اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی۔ فلاں نے میرے بچے کو گرنے سے بچا دیا، نہیں، فلاں کے ذریعے اللہ نے آپ کے بچے کو گرنے سے بچا لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کرواتا ہے نا کسی سے بھی، تو یہ بھی نہیں کہنا فلاں دھاگا باندھنا، دھاگے باندھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کالا دھاگا اور پتہ نہیں اسٹیل کے کیس میں اس کو رکھتے ہیں، میں نے بچپن میں بہت دیکھے، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، بازو پہ باندھ لیتے ہیں دھاگے وغیرہ، اور تعویذ پہن لیتے ہیں پتہ نہیں کس کس کے نام کے۔ اور ایک دفعہ تو میں نے استغفر اللہ وہ تعویذ دیکھا، اتفاق ہوا کسی نے مجھے دکھایا کہ بھئی یہ ہے، تم اس میں الٹے الٹے پتہ نہیں کیا نام اور کیا لکھے ہوئے تھے، وہ تو الٹے ہی اثر کرتے۔ تو شرک کے نقصانات کیا ہیں؟ مشرک کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم و محبت کم ہو جاتی ہے، شرک میں انسان کی ذلت و رسوائی ہے، مشرک اللہ پر بدگمانی کرتا ہے۔ تو ہم نے شرک کی اقسام پڑھی، اب شرک سے پناہ مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں شرک سے پناہ۔ اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں۔ یہ تو ہماری ہو گئی 92۔ اب ہم 93 کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 93 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ان کلو، نہیں کوئی بھی، دیکھیں اب آپ ان کو غور کریں، ان کے اگر کے معنی میں آتا ہے نا، ان اگر ہے نا، سب کو پتا ہے۔ اب یہاں کانٹیکس میں ان جو ہے نہیں، ان کلو، کلو تو سب چیز ہوتی ہے، ان کلو نہیں ہے کوئی بھی، من جو فی السماواتی آسمانوں میں، السماوات جمع ہے، جمع اس کا سنگولر کیا ہے؟ بہت پورے درس میں نے سوال ہی نہیں پوچھا۔ آسمان، السما، السما، جزاک السما، السما، ویا کی بارک اللہ فی، بارک اللہ فیل میں۔ تو السماوات، السما والارض، زمین اور زمین میں ہے، الا مگر، آتی آنے والا ہے، الرحمن رحمان کے پاس، ابدان، یا جب آپ ٹھہریں گے تجوید میں قرآن پڑھتے ہوئے قرأت میں تو ابدا بندہ بن کر، اور نہیں ٹھہریں گے تو ابدن تو بندہ بن کر۔ رننگ ٹرانسلیشن، زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان کلو من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں کلو جو بھی ہے، سب کے سب، اللہ آتی الرحمانی عبد، آتی آنے والے، اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، اللہ کے بندوں کی حیثیت میں آنے والے۔ جب سب اللہ کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے، اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے رعایت نے بما ینبغی، سورۃ النمل میں فرمایا بَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا نا تو سب عاجز ہو، آپ کو پتا ہے نا، کہیں 2 سور کا آتا ہے، کہیں 3 سور کا آتا ہے، کہ سب سارے کے سارے ذلیل ہو کے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اب آیت نمبر 94 انشاءاللہ، آپ کی تو اینڈ پہ پہنچ رہی ہے سورت لقد۔ یہاں بھی البتہ تحقیق، یہاں کتنی تاکید ہے لقد میں؟ کون بتائے گا؟ لقد میں کتنی تاکید ہے؟ ضرور بضرور، 2، جو کون کون سی؟ البتہ اور تحقیق۔ جی البتہ تحقیق، جی ویری گڈ، البتہ تحقیق، جی جزاک اللہ۔ لا اور قد، ٹھیک ہے، لا اور قد ہم آیت میں جواب دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ترجمہ پڑھ دیا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، پہنچ گئی وہاں تک، الحمدللہ الحمدللہ۔ لقد البتہ تحقیق، احسا اس نے گھیر رکھا ہے، ہم انہیں، احسا ہم اس نے گھیر رکھا ہے انہیں، وعدا اور گن رکھا ہے ہم انہیں، عدا عدد سے، عدد ہم بھی کہتے ہیں نا گنتی کو، عدا گننا۔ رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ 94، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پورے گن بھی رکھا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان، جن ہیں، انسان ہیں، سب کو اس نے گن رکھا ہے کہ کتنے آئیں گے، کتنے آ چکے ہیں، سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں، کوئی اس سے چھپا ہے نہ چھپا رہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی چھپا ہے نہ کوئی چھپا رہ سکتا ہے۔
انہو وہ تو لطیف خبیر ہے، وہ تو باریک بین ہے، بہت زیادہ باریک بین ہے، وہ تو سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 95 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، و اور کلو ہر ایک، ہم ان میں سے، و کلہم اور ہر ایک ان میں سے، آتی ہی آتی آنے والا ہی اس کے پاس، آتی ہی آنے والا اس کے پاس، یوما دن، القیامتی قیامت کے دن، فردا اکیلا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا فرد، فرد کہتے ہیں نا، اور افراد جو ہے فرد کی جمع ہے، تو ہمارے پاس بھی فرد ہے اکیلا، ٹھیک ہے۔ تو رننگ ٹرانسلیشن، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ یہ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے، اکیلے اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ سارے کے سارے، آتی ہی آنے والے ہیں، حاضر ہونے والے کب؟ یوم القیامت قیامت کے دن، فردن اکیلے اکیلے اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، نہ کوئی بیوی، نہ شوہر، نہ بچے، نہ اولاد، نہ کوئی جگری دوست، نہ قریبی دوست، یعنی کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، نہ مال ہی وہاں کام آئے گا۔ سورۃ الشعراء میں فرمایا، یوم لا ینفع مال و بنی و ولا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گا، اس دن نہ مال نفع دے گا، نہ بیٹے، ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا فردن فردن تنہا تنہا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اور جن کی بابت انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے وہاں حمایتی اور مددگار ہوں گے، وہاں سب غائب ہو جائیں گے، جتنے پوتے جن کی انہوں نے عبادت کی تھی، جن کو الہ مانا تھا، وہ سب غائب ہو جائیں گے، بلکہ وہ تو انکار ہی کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم ہمیں پوچھتے ہو۔ کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا۔ اب 88 سے 95 تک ہم نے یہ پڑھا کہ کس ناگوار بات پر اتنے سخت عذاب کی وعید ہے، کہ اتنا سخت عذاب اس لیے آئے گا کہ اللہ کی اولاد تجویز کی، یعنی یہ کہ اللہ کے، نعوذ باللہ، اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہ آپ کا Q&A ہے سامنے، کس ناگوار بات پر اتنے سخت عذاب کی وعید ہے؟ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا، یعنی یہ کہ اللہ کی، نعوذ باللہ، کوئی اولاد ہے۔ 96 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، الذین تو جمع ہے نا بہت سارے لوگوں کی، تو اس کی سنگولر، اس کا واحد کیا ہے؟ الذین کا، الذین کا واحد کیا ہے؟ الذي الذي الذی، جید جید الذي الذي جید، آمنو ایمان لائے، وعاملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، سیجعلو سا ان قریب، یجعلو پیدا کر دے گا، لہم ان کے لیے، الرحمن رحمان، ودا محبت، رحمان کتنی بار آیا ماشاءاللہ الحمدللہ، ودا محبت۔ رننگ ٹرانسلیشن، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ محبت کے لیے مرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ رواں ترجمہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ سیجعلو لہم، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے، الرحمن ودا، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ اور ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ کی مان کے چلیں گے، ایمان لائیں گے، ایمان بھی پختہ یقین ہوگا، دل میں راسخ ہوگا، زبان سے نہیں بلکہ پختہ یقین، پختہ دل میں راسخ ہو، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ انبیاء اور صالحین سے لوگ محبت اور بد کرداروں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجبور اور مخور تھے، قریشی سرداروں کے ہاتھوں ستم رسیدہ تھے، ان کی نگاہوں میں صحابہ کرام حقیر تھے۔ اس آیت میں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے اور پیشن گوئی بھی۔ پھر ایک وقت آیا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ سارا جہان ان سے محبت رکھنے اور ان کے گن گانے لگا۔ آج تک یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یہ بات صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہی مخصوص نہیں، بلکہ جو بھی ایماندار اعمال صالح بجا لائے گا، ابتدا خواہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں یا اسے اس راہ میں تکلیفیں بھی پہنچے، لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں عزت بخشیں گے اور لوگوں میں ان کی مقبولیت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے برعکس
بے ایمان اور بدکردار لوگوں کو خواہ ابتدا میں کتنی ہی عزت ہو، لیکن وہ بالآخر لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں اور لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوتا ہے کہ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو پکار کر کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں پکارتے ہیں، پھر اہل زمین میں اس کی محبت نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ پھر یہی بخش اس کے لیے اہل ایمان میں نازل کیا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کی محبت چاہیے تو اللہ کی مان کے چلے۔ جہاں پردہ نہیں ہو رہا ہے وہاں پردہ کریں، جو جہاں نماز نہیں ہو رہی وہاں نماز پڑھے، جہاں میوزک چل رہی ہے وہاں گھر میں اپنی ذات میں پہلے اپنے آپ سے سچا ہونا ہے، پھر اللہ سے سچا ہونا ہے، تو آپ کے جو اثرات، آپ کے آثار خود ہی گھر میں نظر آئیں گے۔ ہائے، ممی بیٹھی ہوئی ہیں، ٹی وی بند کر دو۔ میری بچیاں تو کہہ کے آ جاتی کہ نہیں ہم نہیں چلائیں گے، ہماری ممی آ گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم اپنے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ، رائٹ، کہ جو ہے آپ کے عمل جو ہے زبانی کلام سے جو ہے زیادہ اثر رکھتے ہیں نا، آپ کے عمل میں لوگ دیکھیں، اور دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، اللہ نہ کرے ہم لوگ ریا دکھاوا کریں، پکا پکا عمل ہونا۔ کیونکہ ایک میں نے مثال دے رہی ہوں کہ موسیقی سے تو کان میں سیسا پگلایا پگلایا جائے گا، تصویریں ہوں گی تو فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے، تو ان کو پتا ہے کہ ہمیں، ان بچوں کو پتا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے جو تصویر نہیں نکالتے عملاً کر کے تو وہ نہیں نکالیں گے عشت، اور آپ کے کمرے میں بھی وہ تصویریں نہیں لائیں گے، نہیں رکھیں گے۔ تو لیکن ہم ان کی محبتوں میں اپنے پیاروں کی یہ سب کام کر رہے ہوتے نا، تو ہمیں یہ کام نہیں کرنے ہیں، اللہ سے ڈرنا ہے۔ کسی کو آپ ساروں کو خوش نہیں کر سکتے، سارے رشتہ داروں کو، ساری فیملی کو آپ خوش ہی نہیں کرتے۔ ایک اللہ کو خوش کرنا کتنا آسان ہے کہ وہ، ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے، وہ اللہ کو جب خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ، ابھی حدیث میں نے پڑھی کہ جبریل علیہ السلام کو پکار کے کہیں گے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں فلاں بندے سے، تو وہ لوگوں کے دلوں میں محبت، پہلے تو فرشتوں کی مجلسوں میں اعلان ہوا، پھر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالیں گے اور لوگ آپ سے پیار کرنے لگیں گے۔ تو اللہ کی بات مان کے چلے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا نا۔ تو کچھ ترجموں میں ترجمہ اس میں لوگوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے، تو بریکٹ میں بھی ہوتا ہے۔ تو کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ایک اللہ کو خوش کرنا آسان ہے، لیکن سارے لوگ کبھی بھی نہیں، آپ جان دے دیں بندے تو خوش ہوگی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ کو خوش کریں، ٹھیک ہے، ان کے حقوق ادا کریں، بالکل کریں ان کے حقوق کو، یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پاسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں بڑا نورانی چہرہ، آپ دیکھتے ہیں بہت ذکر اذکار کر رہا ہے کوئی یا کر رہی ہے، تو آپ کو بھی اللہ یاد آ جائے، ربانی بن جائیے کہ جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، اس ایسے عمل ہو کہ ہمیں دیکھ کے جو ہے لوگوں کو رب یاد آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ محبت ڈالیں گے۔ تو حدیث بھی میں نے آپ کو پڑھ دی، سنا دی۔ اب یہ جو ہے حدیث آ گئی آپ کے سامنے، میں پڑھ چکی ہوں اس کو، یہ حدیث کو پوری، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اسکرین شاٹ لینے۔ اب یہ جو آپ کی آیت میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا، ٹھیک ہے، کہ اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا، ٹھیک ہے، تو ودا، تو رب جو ہے اللہ تعالیٰ ودود ہے نا، محبت کرنے والے ہیں، ودود۔ تو ہم ایک مقبول دعا دیکھ لیتے ہیں، تو اس کو پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما ترید، اسلک بعزک الذی لا یرام وبملک الذی لا یدام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر کذا و کذا، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی۔ اگر آپ اپنے پورے گھر والوں کے لیے دعا کر رہی ہیں تو آپ کہیں گی یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ تو اس کے نیچے میں اس کو ہم لکھ دیں گے۔ ویسے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ دعا پڑھ کے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور آپ کو ایسی میں نے 11 دعائیں بھیجی ہیں اور وہ ساری آپ کو آتی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو یاد کر لیجیے، بلکہ آتی ہوگی، اتنی دفعہ بھیجی گئی آپ کو۔ اس کا ترجمہ، اے محبت کرنے والے، ودود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ودود ہے نا، یا ودودو، دیکھیں سب سے پہلا ورڈ یا ودودو، ٹھیک ہے، تو اے محبت کرنے والے، اے شاندار عرش کے مالک،
اے اپنے ارادے سے سب کچھ کرنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسطہ دے کر جسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، تیری ملکیت کا واسطہ دے کر جس میں کوئی مزاحم نہیں کر سکتا ہو سکتا، تیرے نور کا واسطہ دے کر جس سے تیرے عرش کا چاروں کھونٹ بھرا ہوا ہے، یہ کہ تو مجھے فلاں اور فلاں کے شر سے بچا لے۔ اے فریاد رس میری مدد کر، اے فریاد رس میری مدد کر، اے فریاد رس میری مدد کر۔ مغیث کون ہے؟ فریاد رس، اغیث نہیں، مدد کر۔ مغیث کون ہے؟ فریاد رس، فریاد سننے والے تو اللہ ہی ہے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں یا مغیث اغیثنا، یا مغیث اغیثنا، یا مغیث اغیثنا، اے فریاد رس ہماری مدد کر، اے فریاد رس ہماری مدد کر، اے فریاد رس ہماری مدد کر۔ تو یہ مقبول دعا ہے، اس کو مانگ کے اس کو پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور ایسی 11 دعائیں آپ کے پاس ہیں۔ تو 96 کا Q&A ہے، مجھے جواب دیں، پھر اس پہ اینڈ کرتے ہیں، ٹائم اپ ہو گیا۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کا کیا بدلہ اس آیت میں بتایا گیا ہے 96 میں؟ ابھی میں نے جبریل علیہ السلام کی حدیث اسکرین پہ بھی آئی، بتائی دی، اور آیت خود بتا رہی ہے۔ جی میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے اور ایمان لے کر آئیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اپنے اس بندے سے، تو آپ اس سے محبت کریں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ انسانوں اعلان کرتے ہیں کہ تو انسان ان سے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو اللہ کو خوش کرنے میں ہی جید، چلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ۔ اور میں بتا رہی تھی کہ شیک کرنا نہیں چاہیے، شیک بہت بڑا گناہ ہے، شیک کی ظلم معافی میں، العظیم ہے، ظلم العظیم ہے شرک۔ شیک جرم عظیم ہے، اور شیک کی تمام گناہ کی معافی ہے، لیکن شیک کی معافی نہیں ہے۔ معافی نہیں ہے، بے شک۔ جی بالکل بالکل جی، ہماری اسما جی کا میسج بھی آ رہا ہے، آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور پھر یہی والی بات وہ بتا رہی ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں وہ لکھ کر رہی ہیں، ان کا جو ہے میوٹ ہے تو لکھ کر۔ تو ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کا کیا بدلہ اس آیت میں بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کی پارٹیسپیشن بہت اچھی ہوتی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، بڑے اٹینٹیو، بڑے اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیں ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم وفقنی لما تحب وترضى، اللہم وفقنی لما تحب وترضى، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھی درس نہیں مس کیجیے، اگر میں ٹاپک نہ بھی ڈالوں نا کسی دن، کیونکہ مجھے بس یہ مقصد ہوتا ہے کہ جلدی سے لکھ دوں کہ آج ہمارا درس ہے، تو آپ بالکل نہیں مس کیجیے گا، کیونکہ اب یہ